صدیوں پرانی بات ہے، دمشق کے ایک صحرائی علاقے میں ایک بوڑھی عورت رہا کرتی تھی جو مدتوں سے ایک شدید بیماری میں مبتلا تھی۔ بیماری نے اس کے جسم کو کمزور کر دیا تھا اور تکلیف نے اس کی روح تک کو چور کر دیا تھا۔ قریبی تمام حکیموں نے علاج کی کوشش کی مگر سب ناکام ہو گئے۔ صرف ایک ہی حکیم تھا جو اس کی بیماری کا علاج کر سکتا تھا، لیکن وہ بغداد کے ایک مشہور شہر میں رہتا تھا۔ وہاں تک پہنچنا ایک بیمار غریب عورت کے لیے ناممکن تھا۔ یوں سمجھیں جیسے آج کوئی شخص پاکستان یا بھارت میں ہو اور بیماری کا واحد ماہر ڈاکٹر صرف امریکہ میں ہو۔ فاصلہ، خرچہ، ویزا، سب کچھ ناممکنات میں شامل تھا، لیکن اس بوڑھی عورت کا اللہ پر ایمان بہت مضبوط تھا۔ وہ ہمیشہ یہی کہتی، اللہ ہی میرا نگہبان ہے، وہی حکیم خود میرے پاس آئے گا اور اس کا سبب بھی اللہ ہی بنائے گا، وہی میرا مالک و خالق ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کی قدرت بے مثال ہے، وہ جو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے کر سکتا ہے، وہ ناممکن کو لمحوں میں ممکن بنا دیتا ہے۔ یہی یقین اس کہانی کی بنیاد ہے۔ اس زمانے میں سفر اونٹوں اور گھوڑوں پر کیا جاتا تھا، لیکن اس عورت کے پاس نہ سواری تھی نہ سامان۔ راستے طویل اور کٹھن تھے، مگر اس کا یقین کہتا تھا کہ اگر کوئی اسے بغداد پہنچا سکتا ہے تو وہ صرف اللہ ہے، یا پھر اللہ وہ مشہور حکیم خود اس کے پاس بھیج دے گا۔ وہ روز اپنی بیٹی سے یہی کہتی، مجھے اسی حکیم سے علاج کروانا ہے اور میرا رب ہی اس کا سبب بنائے گا۔ اس کی بیٹی اکثر ماں کی باتوں پر ہنس دیتی کیونکہ اسے یہ سب ایک خواب لگتا، لیکن اللہ جو کرتا ہے وہ انسان کی عقل سے بالاتر ہوتا ہے۔ بوڑھی عورت نے محلے کے امیروں سے مدد مانگی مگر کوئی مثبت جواب نہ ملا۔ وہ درد اور مایوسی کے ساتھ اپنی ایک بیٹی کے ساتھ غریبی اور بیماری میں زندگی گزار رہی تھی۔ دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ بیماری اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ نہ عبادت کی طاقت باقی رہی، نہ کھانے پینے کی ہمت۔ کبھی کھا لیتی، کبھی صرف پانی پر گزارا کرتی، مگر اس سب کے باوجود اس نے اللہ کے دربار کا دروازہ کھٹکھٹانا نہ چھوڑا۔ وہ ہر وقت اپنے رب سے شفا کی دعا مانگتی رہی، یقین اور صبر کے ساتھ۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک رات جب سارا محلہ نیند کی آغوش میں تھا، اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ باہر سے آواز آئی، بہن کیا کچھ دیر کے لیے جگہ مل سکتی ہے؟ صبح تک رکنا ہے۔ عورت نے سوچا شاید کوئی مسافر ہے جو رات کے اس سنسان وقت میں مدد مانگ رہا ہے۔ دروازہ کھولا تو باہر دو اجنبی مرد کھڑے تھے۔ ان کی حالت نہایت خراب تھی، لگتا تھا کہ لمبے پیدل سفر کی تھکن نے ان کے جسموں کا رنگ چوس لیا ہے۔ بیٹی دوڑی ہوئی ماں کے پاس گئی اور ساری بات بتائی۔ ماں نے پہلے اجازت نہ دی، کہا ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں، ایسے آدھی رات کو اجنبی مردوں کو کیسے اندر آنے دوں؟ مجبوراً ان مردوں کو دروازے کے ساتھ ہی بیٹھنا پڑا۔ بوڑھی عورت کی ممتا جاگ اٹھی، اسے ان دونوں میں اپنے بیٹے نظر آنے لگے۔ دل بھر آیا۔ اس نے بیٹی سے کہا، بیٹا انہیں اندر بلا لو مگر دوسرے کمرے میں رکھو، کھانے پینے کا انتظام بھی وہیں کر دو، زیادہ بات چیت سے گریز کرنا، اللہ نے انہیں ہمارے در پر بھیجا ہے، یہ ہماری آزمائش ہے، ہمیں خدمت کرنی ہے مگر حیا اور پردے کا خیال رکھتے ہوئے۔ بیٹی نے گھر میں جو کچھ موجود تھا اس سے سادہ سا کھانا تیار کیا، پانی دیا اور دونوں مسافروں کے لیے دوسرے کمرے میں سونے کا انتظام کر دیا۔ بوڑھی عورت رات بھر درد سے کراہتی رہی، آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ اللہ سے فریاد کرتی رہی اور دل ہی دل میں ان اجنبیوں پر بھی نظر رکھی۔ صبح اذان ہوئی، دونوں مسافر اٹھے، وضو کیا، نماز ادا کی اور جانے لگے۔ جاتے ہوئے وہ بوڑھی عورت سے دعائیں لے رہے تھے۔ عورت نے ان کی عبادت اور پرہیزگاری دیکھی تو محبت سے روک لیا، بیٹا ناشتہ کیے بغیر نہ جاؤ، اللہ نے تمہیں ہمارے در پر بھیجا ہے۔ یہ سن کر دونوں رک گئے۔ ان میں سے ایک نے نرمی سے پوچھا، اماں جی آپ بیمار لگتی ہیں، کیا ہوا ہے؟ کب سے پریشان ہیں؟ عورت نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، بیٹا یہ بیماری اللہ کی طرف سے ہے اور میں اس پر راضی ہوں۔ میرا نگہبان صرف میرا رب ہے۔ تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں، مکمل علاج نہ کروا سکی۔ شوہر بھی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، نہ کوئی بیٹا ہے نہ بھائی، بس ایک بیٹی ہے اور میرا اللہ ہے۔ پھر اس نے تھوڑا توقف کیا اور تکلیف بھری آواز سے بولی، بیٹا بغداد میں ایک بہت مشہور حکیم ہے، سنا ہے اس کے علاج سے کئی لوگ اللہ کے حکم سے شفا پا چکے ہیں۔ میں نے بھی اس کا نام سنا ہے، دل میں امید ہے کہ شاید میری بیماری بھی ٹھیک ہو جائے، لیکن میں مجبور ہوں، نہ جانے کی طاقت ہے نہ وسائل۔ یہ سن کر دونوں مسافروں نے ایک دوسرے کو چونک کر دیکھا جیسے وہ کچھ جانتے ہوں۔
बूढ़ी औरत ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोली, बेटा, मेरा ईमान है, जिस रब ने बीमारी दी है वही शफा भी देगा, दवा भी वही भेजेगा। बंदा तो बस कोशिश करता है, जो मेरे बस में था मैं कर चुकी, अब सब उस रब करीम के स्पर्द है। आखिरकार एक शख्स आगे बढ़ा और नरमी से बोला, ईमा जी, अगर मैं ये कहूँ कि अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली है तो आपको कैसा लगेगा? औरत ने हैरत से उसकी तरफ देखा। क्या मतलब बेटा, मैं तो कुछ समझी नहीं। वो मुस्कुरा कर बोला, ये दूसरे साहब यही बगदाद के मशहूर हकीम हैं, अल्लाह ने ही इन्हें आपके लिए यहाँ भेजा है। हम दोनों एक ख़ास जड़ी बूटी की तलाश में दमश्क आए थे। रात को जब ठहरने का वक्त आया तो हमारे घोड़े डर गए और हमें शहर से बहुत दौड़ ले गए। रास्ते में हम गिर पड़े और रात भर अंधेरे में भटकते रहे। बिलाखिर आपका घर करीब लगा और हम यहाँ आ गए। अल्लाह की मर्ज़ी से हम आपके पास पहुँचे हैं। अब इंशाअल्लाह आपका इलाज होगा। बूढ़ी औरत की आंखें भर आएँ। उन्होंने नाश्ता किया, औरत का मुकम्मल चेक अप किया और जाते वक्त कहा, उमा जी, फ़िक्र न करें, आपका इलाज अब यहीं घर पर होगा। मैं अपने बेटे को भेजूंगा जो दवा दे जाएगा। कुछ दिन बाद वाकई एक नौजवान लड़का दवा लेकर आया। वो हकीम का बेटा था। दवा देने के बाद जब उसने बूढ़ी औरत की बेटी को देखा तो दिल में कुछ महसूस किया। दर हकीकत हकीम ने उसे दवा देने के साथ बहू देखने के इरादे से भेजा था। लड़की की खिदमत और मेज़बानी देखकर उस रात ही दिल में इरादा कर लिया था। जब हकीम के बेटे ने लड़की को देखा तो उसे भी पसंद आ गई। चौनों की ज़माना गैरत और हया का था। वो खामोशी से चला गया और सिर्फ इतना इशारा किया कि आपकी बेटी मुझे पसंद है। कुछ दिन बाद निकाह तय पाया और उस नेक सीरत लड़की की शादी बगदाद के मशहूर और मालदार हकीम के बेटे से हो गई। चंद दिनों के इलाज से बूढ़ी औरत भी शफायाब हो गई। अब वो अपनी बेटी के साथ बगदाद में सुकून और आराम की ज़िंदगी गुजारने लगी। वो रोज़ बेटी को नसीहत करती, बेटी, हमेशा अल्लाह पर कामिल यकीन और पख्ता भरोसा रखो। जो कुछ होता है वो अल्लाह के हुक्म से होता है, उसके सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता। जब भी किसी से उम्मीद लगे तो दिल से अल्लाह के दरबार में रो लो, वो सब कुछ सुनने वाला है। मैं एक बेबस, बीमार, गरीब, बूढ़ी औरत थी, मगर अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी, शफा दी और खुशी अता की, क्योंकि वो अखलास देखता है। प्यारे दोस्तों, उस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि मुश्किल कोई भी हो, दिल से और अखलास के साथ सिर्फ़ अल्लाह को पुकारो। वही सुनने वाला है, वही देखने वाला, वही हर मसले का बेहतरीन हल रखने वाला है। अगर कोई दुआ फ़ौरन कबूल ना हो तो ये ना समझो कि वो रद्द हो गई, बल्कि मुमकिन है कि अल्लाह उससे बेहतर वक्त या शक्ल का इंतज़ार करवा रहा हो। और बच्चों के लिए एक सुनहरी सबक ये है, अगर औलाद वालिदैन की दिल से खिदमत और उताअत करे तो अल्लाह दुनिया व आखिरत में ऐसे इनामात देता है जो सिर्फ़ काबिलियत से हासिल नहीं होते। वालिदैन की खिदमत अल्लाह को इतनी पसंद है कि वो उसके बदले इज़्ज़त, मर्तबा, सुकून और कामयाबी अता फ़रमाता है। अल्लाह हम सबको ऐसा ही यकीन, सब्र और इखलास अता फ़रमाए। आमीन।